اذان میں نیند کا ذکر آئے، جو نہ اللہ کا حکم ہو نہ رسول کا فرمان ہو، جو نیند کا حکم آئے، نیند کا ذکر آئے تو کہے عبادت ہے۔ تو جس اذان میں قرآن اور مصطفیٰ کے فرمان کے مطابق علی ولی اللہ کا ذکر آئے تو تجھے تکلیف کیوں آتی ہے؟ یہ جو ہمارا ملک پاکستان ہے، اس میں مختلف مکاتب فکر کے مسلمان بستے ہیں، جن میں حنفی سکول آف تھاٹ کے یعنی امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو فالور ہیں، جو خود کو اہل سنت بھی کہتے ہیں، بریلوی بھی کہتے ہیں، رضوی بھی کہتے ہیں۔ وہ رضوی امام علی رضا کی نسبت سے نہیں ہے، وہ احمد رضا کی نسبت سے ہیں۔ جب وہ اذان پڑھتے ہیں تو اذان کے ساتھ پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ کوئی بندہ جا کے ان کو نہیں روکتا کہ بھائی تم اذان میں یہ کیوں پڑھتے ہو، یہ صحابہ نے نہیں پڑھا تو تم کیوں پڑھتے ہو؟ اس کا مطلب وہ اپنی فکر میں مکمل آزاد ہے۔ وہ جب نماز پڑھتے ہیں تو ہاتھ باندھ کے پڑھتے ہیں، ان کو کوئی نہیں پوچھتا کہ تم ہاتھ کیوں باندھتے ہو، وہ اپنی فکر میں آزاد ہیں۔ ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو رفع یدین کرتا ہے، یعنی شوافع اور حنابلہ، امام احمد بن حنبل کے مقلد اور امام شافعی کے، ان کو بھی کوئی نہیں روکتا، وہ بھی اپنی فکر میں مکمل آزاد ہیں۔ ایک طبقہ ایسا ہے کہ وہ ہاتھ کھلے چھوڑ کے نماز پڑھتا ہے، یعنی مال کی امام مالک کے جو مقلد اور ان کے جو فالور ہیں، وہ بھی اپنی فکر میں آزاد ہیں، ان کو کوئی نہیں روکتا۔ ایک طبقہ ایسا ہے جو جب نماز پڑھتا ہے تو آمین بالجہر اونچی آواز میں کہتا ہے، ان کو بھی کوئی بندہ جا کے نہیں پوچھتا، نہ روکتا، نہ ٹوکتا، مکمل آزاد ہے۔ ابھی 12 ربیع اول گزرا ہے، محفل میلاد النبی کے اہتمام ہوئے، میلاد النبی کے سارا دن جلوس نکلے۔ کوئی ایک شیعہ بھائی مجھے بتا دے، کوئی اہل سنت بتا دے، کوئی دیوبند بتا دے، کوئی اہل حدیث بتا دے کہ بھائی کسی شیعہ بھائی نے ڈی سی او کے آفس میں جا کے یا پولیس اسٹیشن میں جا کے کوئی درخواست دی ہو، کوئی ایپلیکیشن دی ہو کہ میری گلی سے، میرے گھر کے دروازے سے میلاد النبی کا جلوس نکلنے والا ہے، میں نے نہیں نکلنے دینا؟ وہ بولو یار، کوئی نہیں نہ دیتا، بولو یار، کوئی نہیں نہ روکتا، اس لیے کہ وہ آزاد ہے اپنی فکر میں۔ گنبد خضرا کی شبیہ بنا کے چوکوں میں رکھی گئی، خانہ کعبہ کی شبیہ بنا کے چوکوں میں رکھی گئی، کسی نے روکا ہے جا کے کہ کیوں شبیہ بنائی ہے؟ کچھ ایسے جاہل میں نے دیکھے ہیں، پڑھے لکھے جاہل، اجڈ، نان سینس، گمار، وہ کہتے ہیں بھئی یہ جو شیعہ شبیہ بنا کے بیٹھے ہیں مولا حسین بادشاہ سرکار کی، ذوالجناح کی، یہ وہ تھوڑی گھوڑا ہے جس میں مولا حسین بادشاہ سوار ہوئے تھے۔ ان جاہلوں کو کوئی سمجھائے، وہ ان کو کوئی بتائے، وہ شبیہ کہتے ہی اصل کی نقل کو ہیں۔ اوئے ہوئے ہوئے، شبیہ کہتے ہیں اصل کو کاپی کرنا۔ اگر تو شبیہ کا ادب، پروٹوکول، تعظیم، توقیر، ادب، احترام یہ معاذ اللہ ضروری نہیں، تو میں ایک سوال کرتا ہوں، جو چوک میں بازار میں شبیہ بنا کے رکھتے ہیں گنبد خضرا کی یا خانہ کعبہ کی، کوئی بندہ جا کے اس کی بے ادبی کر دے، بے حرمتی کر دے، مولوی صاحب فتویٰ دیں گے کہ نہیں؟ بولے یار، جب مولوی صاحب فتویٰ دیں گے تو وہ آپ کہیں بھائی یہ کوئی اصل تھوڑی ہے، تو مولوی صاحب کہیں گے بے شک اصل نہیں، لیکن اس کی حرمت، اس کا ادب، اس کا احترام وہی ادب والا، وہی اصل والا ہے۔ تو یہی تو بات ہم کرتے ہیں، مفتی جی دورنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا سنگ ہو جا، تو شبیہ بنائے تو تیرے لیے جائز ہے، شیعہ بنائے تو ناجائز کیسے ہو گئی؟ اور اگلی بات سنیں، جو آپ کو فرقہ واریت کی طرف دھکیلنا چاہتے ہیں،
جو آپ کو تکفیریت کے فتوے دیتے ہیں، جو پاکستان کے حالات خراب کرنا چاہتے ہیں، جو پاکستان کے ٹھیکیدار بنتے ہیں، جو اسلام کے دو عظیم بازو ہیں شیعہ سنی، جو ان کو لڑوانا چاہتے ہیں، ان کو دست و گریباں کرنا چاہتے ہیں، ایسے فتنہ پرور عناصر، ان کا کوئی مسلک نہیں ہوتا، ان کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، ان کا ایک ہی مذہب ہے، یہ دہشت گرد ہے۔ لوگ کہتے ہیں ایک طبقہ ایسا ہے اس ملک میں، وہ میلاد النبی کی بات کرتا ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں جی میلاد کی بات نہ کرو، سیرت کی بات کرو۔ ذرا جاگنا ہے یار آپ نے، کیا بات کرو؟ سیرت کی۔ میلاد النبی نہیں منانا چاہیے، سیرت النبی۔ حالانکہ ان کو اتنی سینس نہیں کہ میلاد منایا جاتا ہے، سیرت منائی نہیں جاتی، سیرت اپنائی جاتی ہے۔ چلو پھر بھی چلو وہ سیرت النبی کانفرنس کرتے ہیں تو ان کو بھی کوئی نہیں روکتا کہ بھائی تم میلاد کی کیوں نہیں بات کرتے، وہ بھی آزاد۔ ایک طبقہ ایسا ہے وہ نہ میلاد کی بات کرتا ہے نہ سیرت کی کرتا، وہ کہتا ہے توحید کی بات کرو، توحید سیمینار، وہ بھی سیمینار کرتے ہیں، ان کو کوئی جا کے نہیں روکتا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور مفتی صاحب میٹنگ کر کے اپنے ہم نوا بٹھا کے مفتی صاحب کہتے ہیں علی ولی اللہ کی اذان نہیں پڑھنے دیں گے، عزاداری حسین کے جلوس نہیں نکلنے دیں گے۔ ہو سکتا ہے میری باتیں پرسوں سمجھ آئیں۔ یہ جس دن میٹنگ ہوئی تھی نا شاہ جی، اس سے اگلے دن میں نے 5 گھنٹے کے دلائل دے دیے تھے۔ یہ ہسٹری گواہ ہے، تاریخ گواہ ہے، عدالتیں گواہ ہیں۔ جب بھی کسی نے، کسی ملا، کسی ملوانے نے اہل بیت اطہار کی عظمت، ان کی افضلیت، ان کی معصومیت کی طرف منہ کر کے بھونکنے کی کوشش کی ہے نا، تو سب سے پہلے پاک در زہرا کے اس نوکر، اس منگتے نے آگے بڑھ کے اس کو علمی پٹا ڈالا ہے۔ یہ پچھلے سال ایک نام نہاد نے پاک سیدہ کی بارگاہ میں بے ادبی کی تھی کہ نہیں؟ آج جو بڑے ٹھیکیدار بنے پھرتے ہیں، ان کو ہم کالیں کرتے تھے۔ ہمیں ایڈوکیٹ صاحب نے بتایا تھا کہ اگر پاک سیدہ کے اس گستاخ کے خلاف مقدمہ مضبوط دیکھنا چاہتے ہو تو کوئی مدعی وہ بناؤ جو سید ہو۔ میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں سنیت کے ٹھیکیداروں کو، ہم نے کالیں کر کر کے ان کو کہا تھا ہماری مدد کرو، ہم سید نہیں ہیں۔ وکیل نے کہا کہ پاک بی بی جن کی دادی جان ہے نا، اگر وہ کیس کریں گے، وہ مدعی بنیں گے تو کیس مضبوط ہوگا۔ میں آپ کو یہ ممبر رسول پہ بیٹھا کہہ رہا ہوں، کوئی بندہ مجھے نظر نہیں آیا جہاں بڑے ٹھیکیدار بنے پھرتے ہیں۔ مدعی ملا ضرور تھا ایک سید، اور وہ سید ملا تھا لیکن وہ بھی ایک شیعہ ہی ملا تھا۔ میں اور کلیئر کر دیتا ہوں، سید امتیاز کاظمی صاحب وہ ملے تھے، وہ مدعی بنے تھے، اور گجرانوالہ کی مسجد سے لے کے ہائی کورٹ تک 48 گھنٹے دلائل دے کے میں نے گستاخ زہرا کو اس کے انجام میں تن دیا تھا۔ میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، یہ ملک پاکستان یہ کسی کے باپ کی جگیر نہیں ہے۔ یہ ملک پاکستان ایک شیعہ کا بھی اتنا ہے جتنا ایک اہل سنت کا، ایک اہل سنت کا بھی اتنا ہے جتنا دیوبند کا، ایک دیوبند کا بھی اتنا ہے جتنا اہل حدیث کا۔ ٹھیکیدار نہ بنے کوئی پاکستان کا۔ مفتی تو کہتا ہے کہ تو علی ولی اللہ کی اذان نہیں پڑھنے دے گا، تو عزاداری حسین کے جلوس کو روکے گا، تو روکے گا، اور تیری اوقات کیا، تیری حیثیت کیا، تیرا وجود کیا، تیری ہستی کیا، کیا پدی کا شوربہ۔ تیرے باپ امیہ سے لے کے آج تک بڑے بڑے ناسبی آئے، بڑے بڑے خارجی آئے، علی ولی اللہ کی اذان کو روکنے والے، عزاداری حسین کے جلوس کو روکنے والے، وہ روکنے والے مر گئے، مٹ گئے، ہواؤں میں اڑ گئے۔ لبیک یا حسین کی صدائیں کل بھی آتی تھی، لبیک یا حسین کی صدائیں آج بھی آتی ہے، لبیک یا حسین کی صدائیں قیامت تک آتی رہیں گی۔ لبیک یا حسین،
اور تجھے مغالطہ لگ گیا ہے، تجھے کسی نے بتایا ہی نہیں، تجھے کسی نے سمجھایا ہی نہیں. یہ وہ قوم ہے حسینی، شیعہ سنی کی بات نہیں کر رہا، حسینی. یہ وہ قوم ہے، ہم نے بیٹوں کے لاشیں اٹھائے ہیں، بیٹیوں کی لاشیں اٹھائی ہیں، ہم نے سینوں پہ گولیاں کھائی ہیں، علی ولی اللہ نہیں چھوڑا. اور تجھے مغالطہ لگ گیا ہے، یہ حسینی قوم ہے مفتی جی، یہ برقعے پہن کے بھاگنے والی قوم نہیں ہے. کہتا ہے ہم روکیں گے، کہتا ہے میں عدالت میں جاؤں گا، میں سپریم کورٹ میں جاؤں گا. اور میں نے کہا اتنا بڑا نام لکھ کے دیا ہوا ہے وہ ہماری بہن نے، سیفی علی خان نے، میرا نام اتنا بڑا سپریم کورٹ میں، مجھے تو آج تک کوئی نظر نہیں آیا. وہ ہم تو کہتے ہیں آ سامنے کوئی آئے تو صحیح، علمی بات کرے، قرآن سے بات کرے. جس اذان میں نیند کا ذکر آئے، جو نہ اللہ کا حکم ہو نہ رسول کا فرمان ہو، جو نیند کا حکم آئے، نیند کا ذکر آئے تو تو کہے عبادت ہے. تو جس اذان میں قرآن اور مصطفیٰ کے فرمان کے مطابق علی ولی اللہ کا ذکر آئے تو تجھے تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ علی ولی اللہ کا روکنے والوں، آؤ اہل سنت کی 70 کتابیں دیتا ہوں. حضرت ابو بکر صدیق روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میری طرف آؤ، اہل سنت کی 70 کتابیں دیتا ہوں. آؤ حضرت ابو بکر کا عقیدہ بتاؤں، آؤ حضرت ابو بکر کا ویژن بتاؤں. حضرت ابو بکر کو ماننے والوں، حضرت ابو بکر کو مانتے ہو، ان کی کیوں نہیں مانتے؟ آپ روایت کرتے ہیں جب محشر کا میدان لگ جائے گا، میدان سج جائیں گے، لوگ میدان سے فارغ ہو کے اب پل صراط سے گزر کر جب جنت جانے لگیں گے، اللہ آواز دے گا، اللہ صدا دے گا، ایک پکار دی جائے گی، میرے فرشتوں ان کو روکو. اوئے ہوئے، اور کتے میں ناسبیاں جتنی خطاب کرتا پیا یار، ایٹے ٹھنڈے. اگر آپ بھی نہ بولے تو بولے گا کون؟ آپ بھی نہ سمجھے تو سمجھے گا کون؟ اب اگلی بات سنیں، حضرت ابوبکر روایت کرتے ہیں آواز آئے گی، میرے فرشتوں ان کو روکو. اور کدھر منہ چکے آ جائے؟ اے نمازیں پاس کروا کے آئے ہیں میدان سے، روزے پاس کروا کے آئے ہیں، حج ہمارے پاس ہوئے، عمرے پاس ہوئے، عبادتیں پاس، ریاضتیں پاس، صدقات پاس. اللہ کہے گا نمازیں پاس کروانے والوں، روزے پاس کروانے والوں، حج اور عمرے پاس کروانے والوں، خبردار خبردار خبردار، کوئی پل صراط سے گزر کر جنت جا نہیں سکے گا جب تک علی ولی اللہ کی گواہی نہیں دے گا. ہائے 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 ہائے، مفتی پھر پتا چلے گا، پھر پتا چلے گا کہ علی ولی اللہ کو روکنا تھا کہ یہ علی ولی اللہ کے ڈنکے بجانے تھے. اس لیے علی ولی اللہ یہ تو شیعت کا مسئلہ ہی نہیں. اوئے ہوئے، کوئی علی ولی اللہ سے منہ موڑ کے، علی ولی اللہ سے تعلق توڑ کے مجھے اپنا مسلمان تو نہ ثابت کر دے، اس کا مطلب یہ شیعہ سنی کا مسئلہ ہی نہیں، یہ تو مسئلہ ایمان ہے. 12 سالاں دے پاویں تو رکھ روزے، مان کری نا یار تراویاں دا، دامن علی دا چھڈ کے ٹرے جیڑا، راہ پکڑے ہی اس خرابیاں دا، تے باج علی دے پل نہیں پار ہونا، باج علی دے پل نہیں پار ہونا، وس چلنا نہیں اوتھے حاجیاں دا، تے دامن علی دا پکڑ کے ٹرے جیڑا، وارث ہوئی جنت دیاں چابیاں دا. بلکہ میں آپ کو
میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، لا الہ الا اللہ کی تو لڑائی نہیں تھی، محمد رسول اللہ کی بھی لڑائی نہیں تھی. میں آپ کو انبار لگا دوں گا حوالوں کے، کسی کو مسئلہ ہو. لڑائی اس وقت بھی علی ولی اللہ کی تھی تے پیڑا اج بھی علی ولی اللہ دی ہی نے. اس لیے اب میں اس کا کلا کما کرتا ہوں. علی ولی اللہ کے دشمنوں پر میں کیٹو پہاڑ گراتا ہوں. 150 سے زائد اہل سنت کی مختلف کتب اور 150 سے زائد میں مختلف طرق بیان کرتا ہوں. کسی کو زیادہ ڈیٹیل چاہیے نا اس پر، اگلے ہی دن میں نے جواب دیا تھا. 5 پارٹ پہ مشتمل 5 گھنٹوں کا یوٹیوب پہ لکھے آپ علی ولی اللہ، سب سے پہلے نمبر پہ آ جائے گا. لاکھوں لوگوں نے سنا ہے وہ، میں نے جواب دے دیا تھا. ایسے میں نے کتابیں کھول کھول کے دکھائی ہیں. میں آپ کو ایک بڑی خاص بات بتانے لگا ہوں کہ علی ولی اللہ جو ہے یہ شیعہ سنی کا مسئلہ ہی نہیں. اور جو لوگ آج بڑے پاکستان کے ٹھیکیدار بنے ہوئے نا، ان کے شجرے تو کھولو. ان کے بڑے چاہتے ہی نہیں تھے کہ پاکستان بن جائے. اور مفتی نے بڑے ایک لفظی جنگ میں اس نے بڑے نعرے لگائے ہیں کہ شاید میں الفاظ میں جیت گیا. بڑی لفظی بات اس نے کی ہے. لفظوں سے کھیلنا مفتی جی صرف تجھے ہی نہیں آتا، لفظوں سے کھیلنے والے ہم بھی ہیں. وہ کہتے ہیں جی شیعہ کے جنازے نہیں پڑھنے، شیعہ کی اذان نہیں پڑھنے دینی، شیعہ کی عزاداری کے جلوس روکنے ہیں. میں ایک جملہ کہتا ہوں، جس کو اتنی شیعہ سے پرابلم ہے، جن کو اتنی شیعہ سے تکلیف ہے، ایک کام ضرور کرے اگر غیرت کی رتی ہے تو کم از کم پاکستان چھوڑ جائے. مفتی جی اے پاکستان تیرے پیو نے نہیں بنایا. جب پاکستان بنانا تھا تو لیڈر ایک شیعہ تھا. اوئے ہوئے اوئے لفظوں سے کھیلنے والے، شیعہ کے بارے میں لوگوں کو اشتعال دلانے والے، نفرت سکھانے والے، باغ کدھر کدھر بھاگے گا. تیری جیب میں شیعہ، تیرے پرس میں شیعہ، تیرے بینک میں شیعہ، تیرے سوئس اکاؤنٹ میں شیعہ، تیری زکوٰۃ میں شیعہ، تیرے فنڈ میں شیعہ، تیری مدد میں شیعہ، تیرے بے فام میں شیعہ، تیرے گھر میں شیعہ، تیرے آفس میں شیعہ، تیرے دفتر میں شیعہ. جدھر جدھر جائے گا شیعہ آگے نظر آئے گا. اگر اتنی تکلیف ہے تجھے شیعہ سے تو یہ شیعہ کی تصویر والے فنڈ پھر ہمیں دے دے. اس لیے میں پتہ کیوں چبھتا ہوں کہ میں محبت کی بات کرتا ہوں. میں اس لیے چبھتا ہوں، میں جوڑنے کی بات کرتا ہوں. میں اس لیے ان کو ہضم نہیں ہوتا، میں قریب کرنے کی بات کرتا ہوں. میں آج کے دور میں نکلا ہوں، میں حضرت ابو ذر غفاری کی سنت ادا کر رہا ہوں. میں یہ نعرہ لے کے نکلا ہوں شیعہ سنی بھائی بھائی. میں یہ نعرہ لے کے نکلا ہوں اپنی فقہ کو چھوڑو نہ، دوسری کو چھیڑو نہ. میں یہ نعرہ لے کے نکلا ہوں قریب آ جاؤ، نفرتیں ذبح کر دو، قدورتیں ختم کر دو. مفتی جی کافر وہ نہیں ہوتا جسے تو دیوار پہ لکھواتا ہے، کافر وہ ہوتا ہے جسے اللہ قرآن میں لکھواتا ہے. ایسے لوگوں کا کوئی مسلک نہیں، ایسے لوگوں کا کوئی مذہب نہیں. ایسے لوگوں کو دیکھ کر آپ کسی بھی مسلک کے بارے میں دل میں میل نہ لانا. میں آپ کو ایک جملہ کہتا ہوں، سنی کہتے ہی اسے ہیں جس کے دل میں بھی حسین ہو، جس کے ہونٹوں پہ بھی حسین ہو. یہ آپ کے سامنے سنی بیٹھا ہے. میں دنیا میں اصل سنیت کا چہرہ لوگوں کو دکھاتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں یہ دیکھو سنیت، یہ ہے سنیت. میں پچھلے سال کراچی گیا اور ایک بہت بڑے علامہ شیعہ عالم دین ہے، علامہ سید شہنشاہ حسین نقوی حافظہ اللہ تعالی. انہوں نے اپنے گھر مجھے بلایا، دعوت دی. کیا بتاؤں میں، سید ہونے کا حق ادا کر دیا. اتنی شفقتیں، اتنا پیار، بلکہ ایئرپورٹ سے ہی اپنی گاڑی بھیج دی، اپنے گارڈ بھیج دیا، ڈرائیور بھیج دیا. 3 دن وہ میرے ساتھ رہے. بڑی لمبی چوڑی گفتگو ہوئی. میں ان کا ایک جملہ آپ کو سناتا ہوں جو میرے شیعہ بھائی بیٹھے ہیں ان کو سنانا چاہتا ہوں.
سید شہنشاہ حسین نقوی حافظہ اللہ تعالی آپ فرمانے لگے کہ علامہ صاحب ہم سے مراد یعنی ہم شیعہ لوگوں نے ہم نے تو سارا کچھ لیا ہی سنی بزرگوں سے ہے. اوئے ہوئے اس کا مطلب یہ ہوا جو اہل بیت کے دشمنوں کا یار ہے، جو اہل بیت کے دشمنوں کے قصیدے پڑھے، جو اہل بیت کے دشمنوں کے ترانے گائے، بے شک جبے کبے پہن لے، رنگ برنگے امامے پہن لے، جو اہل بیت کے دشمنوں کا یار ہے وہ کل بھی ناسبی تھا، وہ آج بھی ناسبی ہے، وہ کل بھی خارجی تھا، وہ آج بھی خارجی ہے، وہ کل بھی یزیدی تھا، وہ آج بھی یزیدی ہے. سنیوں سے بڑھ کے کون ہے یار اہل بیت کی عظمت کے ڈنکے بجانے والا؟ ہمارے محدثین کو پڑھیں، مفسرین کو پڑھیں، مجددین کو پڑھیں. اہل سنت کے صوفیاء اولیاء وہ تو اس گھر کی عظمت کے ڈنکے بجاتے رہے، بلکہ یہ ساری کائنات میں جو کچھ بھی کسی کو ملا ہے شاہ جی وہ اس گھر سے ملا ہے یار. اس گھر سے تعلق توڑ کے، اس گھر سے منہ موڑ کے نہ کوئی سنی نہ کوئی شیعہ، وہ انسان ہی نہیں رہتا. یہ ساری کائنات چلتی ہے تو یہ صدقہ اہل بیت کا، یہ قاسم کائنات ہے، یہ کائنات کو چلانے والے ہیں. اللہ نے ان کو اختیار دے دیا ہے، اللہ نے ان کو اذن دے دیا ہے، یہ لو تمہارے لیے بنائی تھی دنیا، تمہارے ہی حوالے ہے. اوئے ہوئے ساری کائنات پلتی ہے اس گھر کے ٹکڑوں پہ. اب یہ قاسم کائنات ہیں، یہ اللہ کے اذن سے رزق تقسیم کرنے والے ہیں. صداقت اس گھر سے ہے، عدالت اس گھر سے، فصاحت اس گھر سے، بلاغت اس گھر سے، نفاست اس گھر سے، طہارت اس گھر سے، ہدایت اس گھر سے، ولایت اس گھر سے، امامت اس گھر سے، خلافت اس گھر سے، نبوت اس گھر سے، رسالت اس گھر سے، طاقت اس گھر سے، شجاعت اس گھر سے، امانت اس گھر سے، دیانت اس گھر سے، علم اس گھر سے، حلم اس گھر سے، فضل اس گھر سے، کرم اس گھر سے، ادب اس گھر سے، تظیم اس گھر سے، توقیر اس گھر سے، تحریر اس گھر سے، قانون اس گھر سے، فنون اس گھر سے، شعور اس گھر سے، دستور اس گھر سے، رجوع اس گھر سے، نماز اس گھر سے، روزہ اس گھر سے، حج اس گھر سے، عمرے اس گھر سے، قرآن اس گھر سے، دین اس گھر سے، اسلام اس گھر سے. اللہ کی عزت کی قسم وہ خدا بھی ملا تو پاک زہرا کے گھر سے. صلی اللہ. جو لوگ کہتے ہیں اللہ کو مانو، اللہ کو مانو، اللہ کو مانو، اوے اللہ کو ماننے والو، اللہ کو مانتے ہو، اللہ کی کیوں نہیں مانتے؟ اوے ہوئے وہ قرآن کس کا کلام ہے جی؟ اللہ کا. اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ کا کلام. اچھا اب اللہ کیا فرماتا ہے؟ توجہ میری طرف. اللہ فرماتا ہے لا اکراہ فی الدین. اللہ کہتا ہے او میں بتاؤں دین میں جبر نہیں، تم زبردستی. یہ بڑی خاص باتیں میں حالات حاضرہ پہ بات کرتا ہوں، میں بڑی گہری نظر رکھتا ہوں کرنٹ افیئر پہ، آنکھیں بند نہیں رکھتا میں. جیسے کوئی اہل بیت اطہار کی عظمت پر منہ کر کے بھونکنے کی کوشش کرتا ہے سب سے پہلے پٹا ڈالتا ہوں. یہ میں حالات حاضرہ پہ بات آپ کو سمجھا رہا ہوں یار. اللہ کہتا ہے تم زبردستی طاقت کے ساتھ ڈنڈے کے زور پہ اپنا مسلک، اپنا عقیدہ، اپنا ویژن، اپنے عقائد، اپنے نظریات زبردستی دوسرے پہ مسلط نہیں کر سکتے. اللہ کہہ رہا ہے یار میں کہہ رہا ہوں. اللہ کہتا ہے نہیں دین میں جبر ہی نہیں. آگے کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينُ. لو جی گالی مک گئی. اللہ نے فرمایا سونیا کہہ دو ان کو تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین. اس کا مطلب یہ ہوا، بڑی خاص بات دینے لگا ہوں، جو دوسرے کو اس کے عقائد سے زبردستی روکے،
وہ ڈنڈے کے زور پہ روکے، منسٹری کے زور پہ روکے، ہوئے ہوئے کثرت کے زور پہ، زیادہ تعداد کے زور پہ، طاقت پہ دور پہ، چودھری ہونے کے زور پہ دوسرے کو اس کی فیک سے روکے، پتا چلا ایسا بندہ قرآن کا بھی منکر ہے، مصطفیٰ کے فرمان کا بھی منکر ہے۔ اللہ کہہ رہے کہ تم روک ہی نہیں سکتے، اور پائیا اللہ تو کہہ رہا ہے دوسرے مذہب والے کو نہیں روک سکتے۔ نہیں سمجھے؟ ایک طبقہ کہتا ہے نہیں جی نہیں، حضور کی بات کرو، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہتے نہیں حضور کے اسوہ کی بات کرو، حضور کی سنت کی بات کرو، حضور کی سیرت کی بات کرو، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ وہ حضور کی سنت کی بات کرنے والوں، حضور کی سیرت کی بات کرنے والوں، حضور کے اسوہ کی بات کرنے والوں، آؤ میری طرف، میں حضور کی سنت سناؤں، میں حضور کی سیرت دکھاؤں، میں حضور کا اسوہ ایسے کھول کے دکھاؤں۔ بخاری مسلم، یہ بخاری مسلم اہل سنت کی 6 جو چوٹی کی کتابیں ہیں نا، صحاح ستہ، ان کی 2 پہلی بڑی کتابیں ہیں بخاری اور مسلم، اور امام بخاری اور مسلم کو شیخین کہا جاتا ہے، یعنی حدیث کی دنیا میں ان سے بڑی کتابیں ہی کوئی نہیں، دونوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ توجہ ذرا میرے طرف رکھو، میرے اور آپ کے پیارے آقا نے عیسائیوں کو فرمایا، کن کو؟ کن کو؟ ذرا بولو یار، شیعہ کو نہیں، سنیوں کو نہیں، دیوبندیوں کو نہیں، اہل حدیث کو نہیں، عیسائیوں کو۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا نے فرمایا یہ میری مسجد ہے، مسجد نبوی، جامعہ مسجد رضویہ نہیں، جامعہ مسجد بریلویہ نہیں، جامعہ مسجد خالد بن ولید نہیں، جامعہ مسجد عمر بن خطاب نہیں، اور یار جامعہ مسجد نبوی۔ ادھر پڑھو ایک نماز ایک کی، ادھر ایک پڑھو تو 70 کا ثواب۔ جامعہ مسجد نبوی۔ حضرات آؤ حدیث مصطفیٰ سناؤں۔ میرے آقا فرماتے ہیں عیسائیوں یہ میری مسجد ہے، مسجد نبوی، میری مسجد میں تم اپنے مذہب کے مطابق، اپنے دین کے مطابق میری مسجد میں عبادت کرنے میں آزاد ہو۔ ہوئے ہوئے، اور یارو حضور کی سنت بتا رہا ہوں میں آپ کو، حضور کی سنت بتا رہا ہوں۔ اس کا مطلب ہے او یار لوگ عیسائیوں کو نہیں، حضور کی امت کے مختلف مکاتب فکر کے مسلمانوں کو، ان کی مسجد میں کوئی شیعہ آ جائے، کوئی اہل حدیث آ جائے، کوئی دیوبند آ جائے، یا دوسری بریلوی رضوی آ جائے، ان کی مسجد میں جو یہ نعرے لگاتے ہیں حضور کی سنت کی بات کرو، حضور کی سیرت کی بات کرو، میں سنی سنائی بات نہیں کر رہا، اپنی آنکھوں سے دیکھا حال بتا رہا ہوں۔ کوئی دوسرا مسلمان بھائی آ جائے نا، وہ اپنی فقہ کے مطابق نہ عبادت کر سکتا ہے، اگر آ بھی جائے تو بعد میں شاگردوں کو کہتے ہو مسجد کی دھلائی کرو۔ اوئے ہوئے، نہیں سمجھے جملہ یار۔ اس کا مطلب ہے جو دوسرے مسلمانوں کو اپنی مسجد میں عبادت کرنے سے روکے، اس کا حضور کی سنت کے ساتھ نہ کوئی تو اللہ کا نہ کوئی واسطہ ہے۔ اب میں ایک جملہ کہتا ہوں، یہ جو ہمارے مسالک ہیں، دیوبند ہوں، اہل حدیث ہوں، رضوی ہوں، بریلوی ہوں، شیعہ ہوں، ان میں ہمارا سکول آف تھاٹ کا اختلاف ہے، یعنی فروع میں اختلاف ہے، اصول میں نہیں۔ یعنی اللہ کو سارے ایک مانتے ہیں، حضور کو آخری نبی مانتے ہیں۔ بولو یار، میں ایک جملہ سمجھانے لگا ہوں، کسی کا طریقہ نماز مختلف ہے نا، کوئی ہاتھ باندھ رہا ہے، کوئی کھلے چھوڑ رہا ہے، کوئی رفع دین کرتا ہے، یہ ہے فروع، اصول ہے نماز۔ ان میں اختلاف ہے کہ جملہ سمجھانے لگا ہوں، ان میں نہ کوئی کافر ہے، ان میں نہ کوئی مشرک ہے، اور عیسائیوں کا عقیدہ کل بھی یہ تھا اور آج بھی یہ ہے۔ یہ بچوں سے میرا خطاب نہیں، عیسائی تب بھی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے، آج بھی مانتے ہیں۔ اس سے بڑا بھی کوئی کفر اور شرک ہے؟ بولو یار، کوئی بندے کو اللہ کا بیٹا کر دے۔ حضور نے تو ایسے بڑے عقیدہ اور میں کیا کہوں کہ شرک رکھنے والوں کو کہا
तुम भी पढ़ लो। ओए होए, तुम्हारे लिए भी दरवाजे खुले हैं। इसका मतलब है हजूर की सीरत की बात करने वालों और हजूर की उम्मत को लख्त लख्त करने वालों और शिया सुन्नी को लड़वाने वालों, एक दूसरे मुसलमान भाई का जनाजा पढ़ लें तो निकाह तोड़वाने वालों और नफरतें फैलाने वालों, कदूरतें फैलाने वालों और पाकिस्तान के हालात को खराब करने वालों और तकफीरियत को प्रमोट करने वालों और बच्चों की जहन साजी करने वालों और फिरका वाराना मुनाफरत फैलाने वालों, ऐसे अनासर का न कुरान से तल्लुक है, न मुस्तफा के फरमान से तल्लुक है, न अहले बैत से तल्लुक है, न सहाबा से तल्लुक है, न पाकिस्तान से तल्लुक है। मैं पाकिस्तान के अदारों को, पाकिस्तान की अदलिया को, पाकिस्तान की हुकूमत को यह मैसेज देना चाहता हूं, हुसैनी बड़े पुरअमन होते हैं। पहचानो ऐसे लोगों को जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, जो पाकिस्तान की तरक्की को रोकना चाहते हैं, जो पाकिस्तान को लख्त लख्त करना चाहते हैं, जो हजूर की उम्मत को टुकड़ों में बांटना चाहते हैं। कोई एक फिका ऐसी नहीं है, कोई एक मसलक ऐसा नहीं, किसी का नाम ले मेरे सामने, शिया सुन्नी अहले हदीस देवबंद, कि जो दूसरे मसलक की बेअदबी सिखाती हो, दूसरे मसलक के मुकद्दसात का अदब एहतराम हर मसलक सिखाता है। हर मसलक कहता है दूसरे का अदब करो, एहतराम करो, हया करो, मुकद्दसात का एहतराम करो, हर एक सिखाता है कि नहीं? बोलो यार। तो इसका मतलब है जिस तरह इस मुल्क में अहले सुन्नत आजाद हैं, उसी तरह देवबंद आजाद है, उसी तरह अहले हदीस और उसी तरह शिया आजाद है। बल्कि कुरान, हदीस और आईने पाकिस्तान, ये तो मुसलमानों के मसालक है ना। इस मुल्क में ईसाई भी आजाद है, हिंदू भी आजाद हैं और सिख भी। और सिखों के लिए तो हमारी हुकूमत ने कितनी सहूलतें दे दी हैं। ओए होए, नहीं समझे यार, नहीं दी उनको सहूलतें, बोलें यार। तो इसका मतलब यह हुआ कि बाहर वालों को सहूलतें मिल रही हैं। तो जिन्होंने इस मुल्क की खातर, जिन्होंने इस मुल्क की खातर तन मन धन लुटाया, मौलवी जी जब मुल्क बनाना था ना, तो लीडर एक था शिया, कायद शाह शिया, एक शिया के जेरे क़यादत, एक शिया लीडर के अंडर, उसकी संगत में, उसकी मैयत में, उसकी कुर्बत में, उसकी रफाकत में अहले सुन्नत भी आए, देवबंद भी आए, अहले हदीस भी आए। इत्तेफाक हुआ, इत्तेहाद हुआ, इनफरादियत से निकले, इज्तमाइयत में आए, अकाई बने, वहदत का रूप इख्तियार किया। तो क्या हुआ? जब इत्तेहाद हुआ, 14 की बरकत से, 14 के करम से, 14 की नजर से, 14 की निस्बत से अल्लाह ने 14 अगस्त को पाकिस्तान अता कर दिया। ओए होए, और नहीं समझे यार। और यारो, ये जो 14 अगस्त है, ये 14 क्यों यार, 15-16 क्यों नहीं? ओए होए, ओए 14 तारीख इत्तफाकिया नहीं मौलवी जी, अल्लाह जानता था ये जो 14 के फैज से मैं मुल्क दे रहा हूं ना इनको, इनमें 2 तबकात होंगे। एक तबका होगा जो 14 को मानने वाला होगा, 14 का नौकर होगा, 14 का खादम होगा। दूसरा तबका होगा वो 14 का मुनकर होगा। और नहीं मासूम कहना, सारे ही को जाए, 14 नहीं मानना। अल्लाह जानता था, अल्लाह ने कहा लो जी 14 के अदद से जिनको तकलीफ होगी ना, उनके ऊपर 14 का अदद ही मुसल्लत करता हूं। मुनकर 14 के, 14 अगस्त कह के परसों 14 है, तरसों 14 है, वो नया लिबास बनवाएंगे, बच्चों को देंगे, ईदियां तकसीम करेंगे। अल्लाह ने कहा 14 का अदद इसलिए रखता हूं, मुनकर भी 14 का कह के जश्न मनाएंगे। हाय हाय हाय, अब भाग 14 से। ये मुल्क बना ही 14 की नजर से है।
اس لیے کوئی ٹھیکیدار نہ بنے، یہ سب کا ملک ہے، اور اہل بیت اطہار ان کو بھی سارے مانتے ہیں۔ اہل سنت اپنے طریقہ سے، شیعہ اپنے طریقہ سے، دیوبند اپنے طریقہ سے، اہل حدیث اپنے طریقہ سے۔ یہ آج کل تو کووڈ چل رہے ہیں 2 سال سے، پیچھے جائیں 4-5 کروڑ کا عدد بتایا BBC لندن نے اربعین پہ، اور اس سال بھی اتنے حالات خراب ہیں، 1.5 سے 2 کروڑ کا عدد بتایا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے یہ سارے شیعہ ہی تھے؟ اوئے ہوئے، شیعہ بھی، دیوبند بھی، اہل سنت بھی، اہل حدیث بھی، عیسائی بھی، سکھ بھی، ہندو بھی، انگریز دیکھے ہیں میں نے۔ ذرا انسان کو بیدار تو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ بلکہ میں ایک جملہ کہتا ہوں میرے بزرگوں، دوستوں، بیٹوں، بیٹیوں، بلکہ مسئلہ کی 2 ہیں، یا کوئی حسینی ہے یا کوئی یزیدی ہے۔ یہ آگے ساری برانچیں بنائی ہوئی ہم نے، یہ شیعہ، یہ سنی، یہ دیوبند، یہ اہل حدیث۔ اہل حدیث رہیں، دیوبند رہیں، بریلوی رہیں، رضوی رہیں، شیعہ رہیں، لیکن کامیاب وہ ہوگا، فلاح اسے ملے گی، کامیابی اسے ملے گی جو شیعہ، سنی، دیوبند، اہل حدیث بعد میں ہوگا، پہلے حسینی ہوگا۔ حسینی بننا شرط ہے، حسینی ہونا شرط ہے۔ بلکہ میں ایک بات آپ کو سمجھاتا ہوں، ساری رات، یہ میرا بیٹا بیٹھا ہوا، اس سے پوچھئے گا، ساری رات میں کتب حدیث کے سمندروں میں گوتے لگاتا ہوں کہ بلا میرے بستر پہ بھی کتابیں پڑھی ہوتی ہیں، ساری رات بس کلوز کرنے لگا ہوں میں، ورنہ ابھی میں شروع ہوا ہوں، ابھی موضوع شروع بھی نہیں کیا، انشاءاللہ پھر صحیح۔ میں ایک نکتہ آپ کو سمجھانے لگا ہوں، کتب حدیث کے سمندروں میں نے گوتے لگائے ہیں، آقا علیہ السلام کی حدیث کے میں نے جام پیے ہیں۔ 40 سالوں میں مجھے حضور کی اہل بیت جیسا کوئی نظر نہیں ہے، اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں آپ سے، اس لیے کہ اس گھر کو ماننے کی میرے اور آپ کے پیارا نے، آقا نے ایک ہی شرط بیان کی، کوئی دوسری بھی نہیں کی۔ میرے آقا نے فرمایا، توجہ ذرا میرے طرف رکھو، اہل سنت کی 50 کتابیں احادیث مصطفیٰ کا مفہوم جمع کر کے آپ کی محبتوں کی نظر کرنے لگا، آپ کی محبتوں کی نظر کرنے لگا ہوں۔ میرے آقا نے ایک ہی شرط بیان کی ہے، ورنہ خطاب پھر کبھی کروں گا، توجہ ذرا میری طرف، ایک ہی، میری اہل بیت کو ماننے کی ایک ہی شرط ہے، نہ داڑھی شرط ہے، نہ امام شرط، نہ علم شرط۔ اگر علم شرط ہوتا تو وہ کربلا میں مولا کے خلاف فتوے دینے والے سارے مفتی تو تھے۔ ہوئے ہوئے حضرات، آؤ اہل سنت کی 50 کتابیں دکھاؤں، آؤ سنیت بتاؤں۔ میرے آقا نے فرمایا، میری اہل بیت کو ماننے کی ایک ہی شرط ہے، نہ حاجی ہونا، نہ زاہد ہونا، نہ عابد ہونا، نہ متقی ہونا، نہ پرہیزگار ہونا، نہ شیعہ ہونا، نہ سنی ہونا، نہ دیوبند ہونا، نہ اہل حدیث ہونا۔ میرے آقا نے فرمایا، میری اہل بیت کو ماننے کی ایک ہی شرط ہے۔ جی آقا، فرمایا ماں کا نیک ہونا ضروری ہے، باپ کا ایک ہونا ضروری ہے۔ اوئے ہوئے، ماں کا نیک ہونا ضروری ہے، باپ کا ایک ہونا ضروری ہے۔ میری طرف آؤ، میری طرف آؤ، میری طرف آؤ، یہ حدیث آ گئی، ماں کا نیک ہونا، باپ کا ایک ہونا۔ آؤ میری طرف، بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، ترمذی، حاکم، قسطلانی، اسقلانی، سیوطی، بیہقی، طبرانی، قاضی عیاض، ابن حجر مکی، قاضی ثناءاللہ پانی پتی، بیہقی، طبرانی، عبدالرؤف المناوی، شیخ اسماعیل حقی، علامہ علوسی، جلال الدین سیوطی، ابن ابی حاتم، اماد الدین ابن کثیر، ابو حنیفہ، شافعی، مالک، احمد بن حنبل۔ حدیث کی دنیا کی کوئی کتاب لے کے آؤ میرے سامنے، جس نے اس گھر کو نہیں نہ مانا،
نہ ماں ایک تھی نہ باپ ایک تھا. اوئے ہوئے ابا یا اگر تیرے دل میں مودت اہل بیت نہیں نا, اگر تیرے دل میں ادب اہل بیت نہیں نا, تو پھر فتوے نہ تلاش کر اور جا کے ماں سے سوال کر. نعرہ حیدری حیدری حیدری.